الحمد لله الحمد لله. أوه. خير خير، مين انتي؟ كيف فرطت بجمال؟ احكي، كيف قتلته؟ فهمت، انتي مرته. بس كم مرة رح اقول انا ما عملت شي؟ يلا يا اختي نزلي هالسلاح من ايدك. كيف قوست عليه؟ كيف قتلته بدون ما ترف عينك حتى؟ خليت ابني يتيم الاب. عمل لك انا ما عملت شي، كنت بمكان تاني وعندي ادلة كمان. انت قتلته. انا ما عملت شي. انت يلي قتلته. ليكي يا اختي ما بينمسح بالسلاح، ممكن تطلع رصاصة فجأة. يلا اختي نزلي من ايدك. لا تقرب. هذا الشي مو منيح إلك، بترجاكي هذا مو منيح إلك. لا تقرب. نزلي من ايدك. لا تقرب. نزلي. ها؟ انت شو عملتي؟ شو يعني رحتي بإرادتي؟ ها؟ كان في شي بينك وبينه؟ انت شو عم تقول؟ عم قل لك ليش عم تحمي هذا الزلمة؟ ليش سمحتي له يطلع؟ شو كنتي على علاقة معه قبلي؟ لهيك عم يلحقك هذا الزلمة. ها؟ انت مين؟ ماني قدرانة اعرف هذا الزلمة مين بيكون؟ انت مين؟ يا عيب الشوم عليك. ابني تعال، شفت وشها الحقيقي هلأ. لا تزعل، أمك موجودة جنبك وعائلتك كلها جنبك. تعال يا حبيبي. ریحان بس سٹاپ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر کہیں دور۔ زندگی اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تھی جس پر خواب نہیں صرف ذمہ داریاں چلتی تھی۔ پھر وہ آئی عنایا، ایک بے فکری سی مسکراہٹ، آنکھوں میں بھٹکی ہوئی کہانی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب وہ ریحان کے پاس رکی تو لمحہ تھم گیا۔ ریحان کے دل نے پہلی بار وقت کی رفتار محسوس کی، اور عنایا کے لبوں پر ایک جملہ کبھی کبھی اجنبی بھی اپنا لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کافی کے کپ، لمبی باتیں اور خاموش مسکراہٹیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ریحان کو لگا شاید قسمت نے دیر کی ہے مگر آخرکار محبت دے دی ہے، مگر قسمت ہمیشہ ادھوری لکھتی ہے۔ ایک دن عنایا اچانک غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام نہ کوئی نشان۔ ریحان نے شہر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا مگر محبت صرف یاد بن چکی تھی۔ دنوں بعد ایک ہسپتال کے کمرے میں وہی چہرہ پھر نظر آیا، پھیکا، کمزور، مگر اب بھی وہی مسکراہٹ۔ عنایا نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر زندگی نے مجھ سے وعدہ توڑا۔ میں بیمار تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے دکھ کا قیدی بن جاؤ۔ ریحان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ گئے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، محبت قید نہیں ہوتی عنایا، یہ وہ دعا ہے جو مرتی نہیں، چاہے سانس رک جائے۔ چند دن بعد عنایا چلی گئی۔ ریحان کے لیے وقت پھر رک گیا، لیکن اس بار خاموشی میں بھی محبت کی آواز تھی۔ وہی بس اسٹاپ، وہی بارش اور وہی ہوا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب اور دل میں وہی وعدہ، اگر کبھی بارش میں تمہاری خوشبو آئے سمجھ جانا میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہانی مکمل نہیں کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک لمحہ بن کر رہ جاتی ہے جو ہر بارش کے ساتھ دل کو بھگا دے۔ وقت گزر گیا مگر کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ نہیں ملتی، وہ دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ اور ریحان کی زندگی اب خاموش ہو چکی تھی۔ دن گزر جاتے مگر شام ہوتے ہی یادیں واپس آ جاتے، عنایا کی ہنسی، اس کی باتوں کی گرمی اور وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی۔ ریحان نے لکھنا شروع کیا، ہر صفحہ عنایا کے نام، وہ کتاب جس میں اس نے اپنی محبت قید کی اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ایک دن وہی پرانی کافی شاپ کے باہر بیٹھا تھا، بارش ہلکی برس رہی تھی جیسے آسمان بھی ماضی دہرا رہا ہو۔ اچانک کسی بچے نے آ کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں لیا، کہا یہ آپ کے لیے ہے صاحب۔ ریحان نے حیرانی سے لفافہ کھولا، اندر ایک تصویر تھی عنایا کی، پچھلی طرف لکھا تھا، محبت مر نہیں سکتی، وہ صرف چھپ جاتی ہے، کبھی کسی یاد میں، کبھی کسی چہرے میں، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو۔ جالوں میں کبھی گئی نہیں تھی۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، ساتھ ایک پتہ لکھا تھا، ایک ایڈریس لکھا تھا۔ شام ڈل چکی تھی، ریحان اس ایڈریس پر پہنچا، شہر سے دور ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں جہاں ہوا میں سمندر کی خوشبو تھی اور سکوت میں کچھ جانا پہچانا احساس۔ ایک پرانا لال دروازہ اور دروازے پر لگا ایک چھوٹا سا بورڈ، عنایا ہوم آف ہوپ۔ اندر بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ریحان نے قدم اندر رکھا اور اس لمحے سب کچھ تھم گیا۔ دروازے کے آخری کونے پر دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی، پینٹنگ میں ایک منظر تھا، بارش، ایک بس اسٹاپ اور دو لوگ ایک چھتری کے نیچے لکھا تھا،
محبت لوٹ آئے تو پہچان لینا۔ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ محبت واقعی لوٹ آئی تھی، کسی انسان کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایسا احساس کے طور پر جو اب دوسروں کے لیے زندگی بن چکا تھا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور بولا، میرا نام ریحان ہے اور میں انایا کی کہانی مکمل کرنے آیا ہوں۔ بچے ہنسنے لگے، بارش تیز ہو گئی اور کہیں آسمان کے اس پار انایا شاید مسکرا رہی تھی۔ محبت لوٹ آئی کیونکہ وہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بدل جاتی ہے، شکل میں نہیں مطلب میں۔ ریحان اب تنہا نہیں تھا، وہ انایا کے خوابوں کو جیتا رہا اور محبت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ زندگی نے سکون دینا سیکھا تو وقت نے یاد دلانا شروع کر دیا۔ ریحان اب بچوں کے بیچ ہنسی بانٹتا تھا، کتابیں لکھتا، خواب جگاتا، مگر جب رات وہ آسمان کے تاروں سے انایا کی باتیں کرتا۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر احساس ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن ریحان کو یتیم خانے کے پرانے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ملا۔ اس پر دھول جمی تھی مگر اندر کچھ تھا، کچھ ایسا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صندوق کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو پھیلی اور اوپر ایک پرانا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، میرے ریحان کے لیے۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، احساس بھاری ہو گئی۔ یہ انایا کی تحریر تھی۔ لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا، پرانی سیاہی، نرم خوشبو اور وہی انداز بیاں جو دل کے زخموں کو سہلا دے۔ انایا نے لکھا تھا، ریحان اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب وہاں نہیں ہوں جہاں تم دیکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا محبت جسم میں نہیں رہتی، وہ روح میں بستی ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا، اپنی بیماری سے، اپنی کمزوری سے، اپنی موت سے۔ میں چاہتی تھی کہ تم جیو اور میرے حصے کی زندگی بھی جیو۔ جب میں گئی تھی تب بھی تمہارے ساتھ تھی، تمہارے لفظوں میں، تمہارے سانسوں میں اور اس خواب میں جو ہم نے دیکھا تھا، دوسرے کے لیے امید بننے کا۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ محبت ختم ہو گئی ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھنا، وہاں میرا عکس ملے گا، تم ریحان ہو میری دعا کا جواب اور یہ دنیا تمہارے لفظوں کی محتاج رہے گی۔ ریحان نے خط سینے سے لگا لیا، خاموشی نے اس لمحے سب کچھ کہہ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس خط پر گر گئے اور سیاہی دھندلا گئی، جیسے محبت وقت سے بھی پرانی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش برس رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن دور ساحل پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ ریحان کی سانس رک گئی، دل نے کہا وہ لوٹ آئی ہے، مگر اگلے لمحے وہ منظر دن میں گم ہو گیا۔ شاید یہ وہم تھا یا شاید محبت کا وعدہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب کا عنوان لکھا، محبت کا آخری خط۔ نیچے صرف ایک جملہ، جب لفظ روتے ہیں تو محبت امر ہو جاتی ہے۔ اختتام، یہ شاید ایک نئی شروعات۔ ریحان بس سٹاپ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر کے ہی دور۔ زندگی اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تھی جس پر خواب نہیں صرف ذمہ داریاں چلتی تھی۔ پھر وہ آئی انایا، ایک بے فکری سی مسکراہٹ، آنکھوں میں بٹکی ہوئی کہانی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب وہ ریحان کے پاس رکی تو لمحہ تھم گیا۔ ریحان کے دل نے پہلی بار وقت کی رفتار محسوس کی اور انایا کے لبوں پر ایک جملہ، کبھی کبھی اجنبی بھی اپنا لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کافی کے کپ، لمبی باتیں اور خاموش مسکراہٹیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ریحان کو لگا شاید قسمت نے دیر کی ہے مگر آخرکار محبت دے دی ہے، مگر قسمت ہمیشہ ادھوری لکھتی ہے۔ ایک دن انایا اچانک غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی نشان۔ ریحان نے شہر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا مگر محبت صرف یاد بن چکی تھی۔ دنوں بعد ایک ہسپتال کے کمرے میں وہی چہرہ پھر نظر آیا، پیکا، کمزور، مگر اب بھی وہی مسکراہٹ۔ انایا نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر زندگی نے مجھ سے وعدہ توڑا۔ میں بیمار تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے دکھ کا قیدی بن جاؤ۔ ریحان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ گئے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، محبت قید نہیں ہوتی انایا، یہ وہ دعا ہے جو مرتی نہیں، چاہے سانس رک جائے۔ چند دن بعد انایا چلی گئی۔ ریحان کے لیے وقت پھر رک گیا، لیکن اس بار خاموشی میں بھی محبت کی آواز تھی۔ وہی بس سٹاپ، وہی بارش اور وہی ہوا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب اور دل میں وہی وعدہ، اگر کبھی بارش میں تمہاری خوشبو آئے سمجھ جانا میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہانی مکمل نہیں کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک لمحہ بن کر رہ جاتی ہے جو ہر بارش کے ساتھ دل کو بھگا دیتی ہے۔ وقت گزر گیا مگر کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ نہیں ملتی، وہ دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ ریحان کی زندگی اب خاموش ہو چکی تھی، دن گزر جاتے مگر شام ہوتے ہی یادیں واپس آ جاتے، انایا کی ہنسی، اس کی باتوں کی گرمی اور وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی۔ ریحان نے لکھنا شروع کیا، ہر صفحہ انایا کے نام، وہ کتاب جس میں اس نے اپنی محبت قید کی اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ایک دن وہی پرانی کافی شاپ کے باہر بیٹھا تھا، بارش ہلکی
हल्की हल्की बरस रही थी, जैसे आसमान भी माजी दोहरा रहा हो। अचानक किसी बच्चे ने आकर एक लिफाफा उसके हाथ में लिया। कहा, ये आपके लिए है साहिब। रेहान ने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी अनाया की। पिछली तरफ लिखा था, मोहब्बत मर नहीं सकती, वो सिर्फ चुप जाती है, कभी किसी याद में, कभी किसी चेहरे में। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, जालों में कभी गई नहीं थी। रेहान के हाथ लरस गए। साथ एक पता लिखा था, एक एड्रेस लिखा था। शाम ढल चुकी थी। रेहान उस एड्रेस पर पहुंचा। शहर से दूर एक छोटा सा साहिली गाँव, जहाँ हवा में समंदर की खुशबू थी और सुकूत में कुछ जाना पहचाना एहसास। एक पुराना लाल दरवाजा और दरवाजे पर लगा एक छोटा सा बोर्ड, अनाया होम ऑफ होप। अंदर बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। रेहान ने कदम अंदर रखा और उस लम्हे सब कुछ थम गया। दरवाजे के आखिरी कोने पर दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक मंजर था, बारिश, एक बस स्टॉप और दो लोग एक छतरी के नीचे लिखा था, मोहब्बत लौट आए तो पहचान लेना। रेहान के लबों पर मुस्कुराहट आई और आंखों से एक आंसू बह निकला। मोहब्बत वाकई लौट आई थी, किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास के तौर पर जो अब दूसरों के लिए जिंदगी बन चुका था। उसने बच्चों की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम रेहान है और मैं अनाया की कहानी मुकम्मल करने आया हूँ। बच्चे हंसने लगे। बारिश तेज हो गई और कहीं आसमान के उस पार अनाया शायद मुस्कुरा रही थी। मोहब्बत लौट आई, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो बदल जाती है। शक्ल में नहीं, मतलब में। रेहान अब तन्हा नहीं था, वो अनाया के ख्वाबों को जीता रहा और मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा हो गई। जिंदगी ने सुकून देना सीखा तो वक्त ने याद दिलाना शुरू कर दिया। रेहान अब बच्चों के बीच हंसी बांटता था, किताबें लिखता, ख्वाब जगाता, मगर जब रात वो आसमान के तारों से अनाया की बातें करता। कहानियाँ ख़त्म हो जाती है मगर एहसास हमेशा चलता रहता है। एक दिन रेहान को यतीम खाने के पुराने कमरे में एक लकड़ी का संदूक मिला। उस पर धूल जमी थी मगर अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो बरसों से उसका इंतजार कर रहा था। संदूक खोलते ही फूलों की खुशबू फैली और ऊपर एक पुराना लिफाफा रखा था। लिफाफे पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, मेरे रेहान के लिए। रेहान के हाथ लरस गए, सांस भारी हो गई। ये अनाया की तहरीर की। लिफाफा खोला, अंदर एक खत था, पुरानी स्याही, नरम खुशबू और वही अंदाज बयां जो दिल के जख्मों को सहला। अनाया ने लिखा था, रेहान अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम देख सकते हो, मगर याद रखना मोहब्बत जिस्म में नहीं रहती, वो रूह में बसती है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने तुम्हें बचाया था, अपनी बीमारी से, अपनी कमजोरी से, अपनी मौत से। मैं चाहती थी कि तुम जियो और मेरे हिस्से की जिंदगी भी जियो। जब मैं गई थी तब भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे लफ्जों में, तुम्हारे सांसों में और उस ख्वाब में जो हमने देखा था, दूसरे के लिए उम्मीद बनने का। अगर कभी तुम्हें लगे कि मोहब्बत खत्म हो गई है तो उन बच्चों की आंखों में देखना, वहाँ मेरा अक्स मिलेगा। तुम रेहान हो मेरी दुआ का जवाब और ये दुनिया तुम्हारे लफ्जों की मुहताज रहेगी। रेहान ने खत सीने से लगा लिया। खामोशी ने उस लम्हे सब कुछ कह दिया। आंखों से आंसू बहकर उस खत पर गिर गए और सियाही धुंधला गई, जैसे मोहब्बत वक्त से भी पुरानी हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश बरस रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन। दूर साहिल पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास, हल्की मुस्कुराहट और आंखों में वही रोशनी। रेहान की सांस रुक गई। दिल ने कहा वो लौट आई है, मगर अगले लम्हे वो मंजर धुंध में गुम हो गया। शायद ये वहम था या शायद मोहब्बत का वादा कि वो कभी खत्म नहीं होगी। रेहान ने कलम उठाया और अपनी नई किताब का उन्वान लिखा, मोहब्बत का आखिरी खत। नीचे सिर्फ एक जुमला, जब लफ्ज रोते हैं तो मोहब्बत अमर हो जाती है। इख्तिताम, ये शायद एक नई शुरुआत। रेहान बस स्टॉप पर खड़ा था, हाथ में किताब, नजर के ही दूर। जिंदगी उसके लिए एक सीधा रास्ता थी जिस पर ख्वाब नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां चलती थी। फिर वो आई अनाया, एक बेफिक्री सी मुस्कुराहट, आंखों में भटकी हुई कहानी। बारिश से बचने के लिए जब वो रेहान के पास रुकी तो लम्हा थम गया। रेहान के दिल ने पहली बार वक्त की रफ्तार महसूस की और अनाया के लबों पर एक जुमला, कभी कभी अजनबी भी अपना लगता है। दिन गुजरते गए, काफी के कप, लंबी बातें और खामोश मुस्कुराहटें। जो लफ्जों से ज्यादा बोलती थी, रेहान को लगा शायद किस्मत ने देर की है मगर आखिरकार मोहब्बत दे दी है। मगर किस्मत हमेशा अधूरी लिखती है। एक दिन अनाया अचानक गायब हो गई, न कोई पैगाम न कोई निशान। रेहान ने शहर के हर कोने में उसे तलाश किया मगर मोहब्बत सिर्फ याद बन चुकी थी। दिनों बाद एक अस्पताल के कमरे में वही चेहरा फिर नजर आया, फीका, कमजोर, मगर अब भी वही मुस्कुरा। अनाया ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी मगर जिंदगी ने मुझसे वादा तोड़ा। मैं बीमार थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे दुख का कैदी बन जाओ। रेहान के आंखों
آنکھوں سے خاموش آنسو بہ گئے۔ اس نے اس کے ہاتھ تامے اور بولا، محبت قید نہیں ہوتی عنایا، یہ وہ دعا ہے جو مرتی نہیں، چاہے سانس رک جائے۔ چند دن بعد عنایا چلی گئی۔ ریحان کے لیے وقت پھر رک گیا، لیکن اس بار خاموشی میں بھی محبت کی آواز تھی۔ وہی بس اسٹاپ، وہی بارش اور وہی ہوا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب اور دل میں وہی وعدہ، اگر کبھی بارش میں تمہاری خوشبو آئے سمجھ جانا میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہانی مکمل نہیں کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک لمحہ بن کر رہ جاتی ہے جو ہر بارش کے ساتھ دل کو بھگا دیتی ہے۔ وقت گزر گیا مگر کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ نہیں ملتی، وہ دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ اور ریحان کی زندگی اب خاموش ہو چکی تھی۔ دن گزر جاتے مگر شام ہوتے ہی یادیں واپس آ جاتے، عنایا کی ہنسی، اس کی باتوں کی گرمی اور وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی۔ ریحان نے لکھنا شروع کیا، ہر صفحہ عنایا کے نام، وہ کتاب جس میں اس نے اپنی محبت قید کی اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ایک دن وہی پرانی کافی شاپ کے باہر بیٹھا تھا، بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی جیسے آسمان بھی ماضی دہرا رہا ہو۔ اچانک کسی بچے نے آ کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں لیا، کہا یہ آپ کے لیے ہے صاحب۔ ریحان نے حیرانی سے لفافہ کھولا، اندر ایک تصویر تھی عنایا کی، پچھلی طرف لکھا تھا، محبت مر نہیں سکتی، وہ صرف چھپ جاتی ہے، کبھی کسی یاد میں، کبھی کسی چہرے میں، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو۔ جالوں میں کبھی گئی نہیں تھی۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، ساتھ ایک پتہ لکھا تھا، ایک ایڈریس لکھا تھا۔ شام ڈل چکی تھی، ریحان اس ایڈریس پر پہنچا، شہر سے دور ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں جہاں ہوا میں سمندر کی خوشبو تھی اور سکوت میں کچھ جانا پہچانا احساس۔ ایک پرانا لال دروازہ اور دروازے پر لگا ایک چھوٹا سا بورڈ، عنایا ہوم آپ ہوپ۔ اندر بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ریحان نے قدم اندر رکھا اور اس لمحے سب کچھ تھم گیا۔ دروازے کے آخری کونے پر دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی، پینٹنگ میں ایک منظر تھا، بارش، ایک بس اسٹاپ اور دو لوگ ایک چھتری کے نیچے لکھا تھا، محبت لوٹ آئے تو پہچان لینا۔ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ محبت واقعی لوٹ آئی تھی، کسی انسان کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایسا احساس کے طور پر جو اب دوسروں کے لیے زندگی بن چکا تھا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور بولا، میرا نام ریحان ہے اور میں عنایا کی کہانی مکمل کرنے آیا ہوں۔ بچے ہنسنے لگے، بارش تیز ہو گئی اور کہیں آسمان کے اس پار عنایا شاید مسکرا رہی تھی۔ محبت لوٹ آئی کیونکہ وہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بدل جاتی ہے، شکل میں نہیں مطلب میں۔ ریحان اب تنہا نہیں تھا، وہ عنایا کے خوابوں کو جیتا رہا اور محبت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ زندگی نے سکون دینا سیکھا تو وقت نے یاد دلانا شروع کر دیا۔ ریحان اب بچوں کے بیچ ہنسی بانٹتا تھا، کتابیں لکھتا، خواب جگاتا، مگر جب رات وہ آسمان کے تاروں سے عنایا کی باتیں کرتا۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر احساس ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن ریحان کو یتیم خانے کے پرانے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ملا، اس پر دھول جمی تھی مگر اندر کچھ تھا، کچھ ایسا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صندوق کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو پھیلی اور اوپر ایک پرانا لفافہ رکھا تھا، لفافے پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، میرے ریحان کے لیے۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، سانس بھاری ہو گئی، یہ عنایا کی تحریر تھی۔ لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا، پرانی سیاہی، نرم خوشبو اور وہی انداز بیاں جو دل کے زخموں کو سہلا دے۔ عنایا نے لکھا تھا، ریحان اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب وہاں نہیں ہوں جہاں تم دیکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا محبت جسم میں نہیں رہتی، وہ روح میں بستی ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا، اپنی بیماری سے، اپنی کمزوری سے، اپنی موت سے۔ میں چاہتی تھی کہ تم جیو اور میرے حصے کی زندگی بھی جیو۔ جب میں گئی تھی تب بھی تمہارے ساتھ تھی، تمہارے لفظوں میں، تمہارے سانسوں میں اور اس خواب میں جو ہم نے دیکھا تھا، دوسرے کے لیے امید بننے کا۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ محبت ختم ہو گئی ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھنا، وہاں میرا عکس ملے گا، تم ریحان ہو میری دعا کا جواب اور یہ دنیا تمہارے لفظوں کی محتاج رہے گی۔ ریحان نے خط سینے سے لگا لیا، خاموشی نے اس لمحے سب کچھ کہہ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس خط پر گر گئے اور سیاہی دھندلا گئی، جیسے محبت وقت سے بھی پرانی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش برس رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن۔ دور ساحل پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ ریحان کی سانس رک گئی، دل نے کہا وہ لوٹ آئی ہے، مگر اگلے لمحے وہ منظر دن میں گم ہو گیا۔ شاید یہ وہم تھا یا شاید محبت کا وعدہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب کا عنوان لکھا، محبت کا آخری خط۔ نیچے صرف ایک جملہ، جب لفظ روتے ہیں تو محبت امر ہو جاتی ہے۔ اختتام، یہ شاید ایک نئی شروعات۔
रेहान बस स्टॉप पर खड़ा था, हाथ में किताब, नजर के ही दूर। जिंदगी उसके लिए एक सीधा रास्ता थी जिस पर ख्वाब नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां चलती थी। फिर वो आई अनाया, एक बेफिक्री सी मुस्कुराहट, आंखों में भटकी हुई कहानी। बारिश से बचने के लिए जब वो रेहान के पास रुकी तो लम्हा थम गया। रेहान के दिल ने पहली बार वक्त की रफ्तार महसूस की और अनाया के लबों पर एक जुमला कभी कभी अजनबी भी अपना लगता है। दिन गुजरते गए, काफी के कप, लंबी बातें और खामोश मुस्कुराहटें जो लफ्जों से ज्यादा बोलती थी। रेहान को लगा शायद किस्मत ने देर की है मगर आखिरकार मोहब्बत दे दी है, मगर किस्मत हमेशा अधूरी लिखती है। एक दिन अनाया अचानक गायब हो गई, न कोई पैगाम न कोई निशान। रेहान ने शहर के हर कोने में उसे तलाश किया मगर मोहब्बत सिर्फ याद बन चुकी। दिनों बाद एक अस्पताल के कमरे में वही चेहरा फिर नजर आया, फीका, कमजोर, मगर अब भी वही मुस्कुरा। अनाया ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी मगर जिंदगी ने मुझसे वादा तोड़ा। मैं बीमार थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे दुख का कैदी बन जाओ। रेहान के आंखों से खामोश आंसू बह गए। इसने इसके हाथ थामे और बोला, मोहब्बत कैद नहीं होती अनाया, ये वो दुआ है जो मरती नहीं, चाहे सांस रुक जाए। चंद दिन बाद अनाया चली गई। रेहान के लिए वक्त फिर रुक गया, लेकिन इस बार खामोशी में भी मोहब्बत की आवाज थी। वही बस स्टॉप, वही बारिश और वही हवा। रेहान वहाँ खड़ा था, हाथ में वही किताब और दिल में वही वादा। अगर कभी बारिश में तुम्हारी खुशबू आए समझ जाना मैं अभी भी तुम्हें चाहता हूँ। ये कहानी मुकम्मल नहीं क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक लम्हा बनकर रह जाती है जो हर बारिश के साथ दिल को भिगा देती। वक्त गुजर गया मगर कुछ कहानियां वक्त के साथ नहीं मिलती। वो दिल के किसी कोने में सांस ले रही थी और रेहान की जिंदगी अब खामोश हो चुकी थी। दिन गुजर जाते मगर शाम होते ही यादें वापस आ जाती। अनाया की हंसी, उसकी बातों की गर्मी और वो लम्हा जब वो पहली बार मिली थी। रेहान ने लिखना शुरू किया, हर सफहा अनाया के नाम। वो किताब जिसमें उसने अपनी मोहब्बत कैद की अब उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा था। एक दिन वही पुरानी कॉफी शॉप के बाहर बैठा था। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी जैसे आसमान भी माजी दोहरा रहा हो। अचानक किसी बच्चे ने आकर एक लिफाफा उसके हाथ में लिया, कहा, ये आपके लिए है साहिब। रेहान ने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी अनाया की। पिछली तरफ लिखा था, मोहब्बत मर नहीं सकती, वो सिर्फ चुप जाती है, कभी किसी याद में, कभी किसी चेहरे में। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, जालों में कभी गई नहीं थी। रेहान के हाथ लरज गए। साथ एक पता लिखा था, एक एड्रेस लिखा था। शाम ढल चुकी थी। रेहान उस एड्रेस पर पहुंचा। शहर से दूर एक छोटा सा साहिली गांव जहां हवा में समंदर की खुशबू थी और सुकूत में कुछ जाना पहचाना एहसास। एक पुराना लाल दरवाजा और दरवाजे पर लगा एक छोटा सा बोर्ड, अनाया होम ऑफ होप। अंदर बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। रेहान ने कदम अंदर रखा और उस लम्हे सब कुछ थम गया। दरवाजे के आखिरी कोने पर दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक मंजर था, बारिश, एक बस स्टॉप और दो लोग एक छतरी के नीचे लिखा था, मोहब्बत लौट आए तो पहचान लेना। रेहान के लबों पर मुस्कुराहट आई और आंखों से एक आंसू बह निकला। मोहब्बत वाकई लौट आई थी, किसी इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास के तौर पर जो अब दूसरों के लिए जिंदगी बन चुका था। उसने बच्चों की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम रेहान है और मैं अनाया की कहानी मुकम्मल करने आया हूँ। बच्चे हंसने लगे। बारिश तेज हो गई और कहीं आसमान के उस पार अनाया शायद मुस्कुरा रही। मोहब्बत लौट आई क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बदल जाती है। शक्ल में नहीं, मतलब मैं रेहान अब तन्हा नहीं था। वो अनाया के ख्वाबों को जीता रहा और मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा हो गई। जिंदगी ने सुकून देना सीखा तो वक्त ने याद दिलाना शुरू कर दिया। रेहान अब बच्चों के बीच हंसी बांटता था, किताबें लिखता, ख्वाब जगाता, मगर जब रात वो आसमान के तारों से अनाया की बातें करता। कहानियाँ खत्म हो जाती है मगर एहसास हमेशा चलता रहता है। एक दिन रेहान को यतीम खाने के पुराने कमरे में एक लकड़ी का संदूक मिला। उस पर धूल जमी थी मगर अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो बरसों से उसका इंतजार कर रहा था। संदूक खोलते ही फूलों की खुशबू फैली और ऊपर एक पुराना लिफाफा रखा था। लिफाफे पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, मेरे रेहान के लिए। रेहान के हाथ लरस गए, सांस भारी हो गई। ये अनाया की तहरीर की। लिफाफा खोला, अंदर एक खत था, पुरानी स्याही, नरम खुशबू और वही अंदाज बयां जो दिल के जख्मों को सहला। अनाया ने लिखा था, रेहान अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम देख सकते हो, मगर याद रखना मोहब्बत जिस्म में नहीं रहती, वो रूह में बसती है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने तुम्हें बचाया था अपनी बीमारी से, अपनी कमजोरी से, अपनी मौत से। मैं चाहती थी कि तुम जियो और मेरे हिस्से की जिंदगी भी जियो। जब मैं गई थी तब भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे लफ्जों में, तुम्हारे सांसों में और उस ख्वाब में जो हमने देखा था, दूसरे के लिए उम्मीद बनने का। अगर कभी तुम्हें लगे कि मोहब्बत खत्म हो गई है तो उन बच्चों की आंखों में देखना, वहाँ मेरा अक्स मिलेगा। तुम रेहान हो मेरी दुआ का जवाब और ये दुनिया तुम्हारे लफ्जों की मोहताज रहेगी। रेहान ने खत सीने से लगा लिया। खामोशी ने उस लम्हे सब कुछ कह दिया। आंखों से आंसू बहकर उस खत पर गिर गए और सियाही धुंधला गई, जैसे मोहब्बत वक्त से भी पुरानी हो।
اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا بارش برس رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن دور ساحل پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ ریحان کی سانس رک گئی۔ دل نے کہا وہ لوٹ آئی ہے، مگر اگلے لمحے وہ منظر دن میں گم ہو گیا۔ شاید یہ وہم تھا یا شاید محبت کا وعدہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب کا عنوان لکھا، محبت کا آخری خط۔ نیچے صرف ایک جملہ، جب لفظ روتے ہیں تو محبت امر ہو جاتی ہے۔ اختتام، یہ شاید ایک نئی شروعات۔ ریحان بس سٹاپ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر کے ہی دور۔ زندگی اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تھی جس پر خواب نہیں صرف ذمہ داریاں چلتی تھی۔ پھر وہ آئی عنایا، ایک بے فکری سی مسکراہٹ، آنکھوں میں بٹتی ہوئی کہانی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب وہ ریحان کے پاس رکی تو لمحہ تھم گیا۔ ریحان کے دل نے پہلی بار وقت کی رفتار محسوس کی، اور عنایا کے لبوں پر ایک جملہ کبھی کبھی اجنبی بھی اپنا لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کافی کے کپ، لمبی باتیں اور خاموش مسکراہٹیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ریحان کو لگا شاید قسمت نے دیر کی ہے مگر آخرکار محبت دے دی ہے، مگر قسمت ہمیشہ ادھوری لکھتی ہے۔ ایک دن عنایا اچانک غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام نہ کوئی نشان۔ ریحان نے شہر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا مگر محبت صرف یاد بن چکی تھی۔ دنوں بعد ایک ہسپتال کے کمرے میں وہی چہرہ پھر نظر آیا، پیکا، کمزور، مگر اب بھی وہی مسکرا۔ عنایا نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر زندگی نے مجھ سے وعدہ توڑا۔ میں بیمار تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے دکھ کا قیدی بن جاؤ۔ ریحان کے آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ گئے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، محبت قید نہیں ہوتی عنایا، یہ وہ دعا ہے جو مرتی نہیں، چاہے سانس رک جائے۔ چند دن بعد عنایا چلی گئی۔ ریحان کے لیے وقت پھر رک گیا، لیکن اس بار خاموشی میں بھی محبت کی آواز تھی۔ وہی بس سٹاپ، وہی بارش اور وہی ہوا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب اور دل میں وہی وعدہ، اگر کبھی بارش میں تمہاری خوشبو آئے سمجھ جانا میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہانی مکمل نہیں کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک لمحہ بن کر رہ جاتی ہے جو ہر بارش کے ساتھ دل کو بھگا دیتی ہے۔ وقت گزر گیا مگر کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ نہیں ملتی، وہ دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ ریحان کی زندگی اب خاموش ہو چکی تھی، دن گزر جاتے مگر شام ہوتے ہی یادیں واپس آ جاتے، عنایا کی ہنسی، اس کی باتوں کی گرمی اور وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی۔ ریحان نے لکھنا شروع کیا، ہر صفحہ عنایا کے نام، وہ کتاب جس میں اس نے اپنی محبت قید کی اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ایک دن وہی پرانی کافی شاپ کے باہر بیٹھا تھا، بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی جیسے آسمان بھی ماضی دہرا رہا ہو۔ اچانک کسی بچے نے آ کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں لیا، کہا یہ آپ کے لیے ہے صاحب۔ ریحان نے حیرانی سے لفافہ کھولا، اندر ایک تصویر تھی عنایا کی، پچھلی طرف لکھا تھا، محبت مر نہیں سکتی، وہ صرف چھپ جاتی ہے، کبھی کسی یاد میں، کبھی کسی چہرے میں، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو۔ جانوں میں کبھی گئی نہیں تھی۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، ساتھ ایک پتہ لکھا تھا، ایک ایڈریس لکھا تھا۔ شام ڈل چکی تھی، ریحان اس ایڈریس پر پہنچا، شہر سے دور ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں جہاں ہوا میں سمندر کی خوشبو تھی اور سکوت میں کچھ جانا پہچانا احساس۔ ایک پرانا لال دروازہ اور دروازے پر لگا ایک چھوٹا سا بورڈ، عنایا، ہوم آف ہوپ۔ اندر بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ریحان نے قدم اندر رکھا اور اس لمحے سب کچھ تھم گیا۔ دروازے کے آخری کونے پر دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی، پینٹنگ میں ایک منظر تھا، بارش، ایک بس سٹاپ اور دو لوگ ایک چھتری کے نیچے لکھا تھا، محبت لوٹ آئے تو پہچان لینا۔ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ محبت واقعی لوٹ آئی تھی، کسی انسان کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایسا احساس کے طور پر جو اب دوسروں کے لیے زندگی بن چکا تھا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور بولا، میرا نام ریحان ہے اور میں عنایا کی کہانی مکمل کرنے آیا ہوں۔ بچے ہنسنے لگے، بارش تیز ہو گئی اور کہیں آسمان کے اس پار عنایا شاید مسکرا رہی تھی۔ محبت لوٹ آئی کیونکہ وہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بدل جاتی ہے، شکل میں نہیں، مطلب میں۔ ریحان اب تنہا نہیں تھا، وہ عنایا کے خوابوں کو جیتا رہا اور محبت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ زندگی نے سکون دینا سیکھا تو وقت نے یاد دلانا شروع کر دیا۔ ریحان اب بچوں کے بیچ ہنسی بانٹتا تھا، کتابیں لکھتا، خواب جگاتا، مگر جب رات وہ آسمان کے تاروں سے عنایا کی باتیں کرتا۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر احساس ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن ریحان کو یتیم خانے کے پرانے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ملا، اس پر دھول جمی تھی مگر اندر کچھ تھا، کچھ ایسا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صندوق کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو پھیلی اور اوپر ایک پرانا لفافہ رکھا تھا، لفافے پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، میرے ریحان کے لیے۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، سانس بھاری ہو گئی، یہ عنایا کی تحریر تھی۔ لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا، پرانی سیاہی، نرم خوشبو اور وہی انداز بیاں جو
دل کے زخموں کو سہلا دے۔ انایا نے لکھا تھا، ریحان اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب وہاں نہیں ہوں جہاں تم دیکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا محبت جسم میں نہیں رہتی، وہ روح میں بستی ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا اپنی بیماری سے، اپنی کمزوری سے، اپنی موت سے۔ میں چاہتی تھی کہ تم جیو اور میرے حصے کی زندگی بھی جیو۔ جب میں گئی تھی تب بھی تمہارے ساتھ تھی، تمہارے لفظوں میں، تمہارے سانسوں میں اور اس خواب میں جو ہم نے دیکھا تھا، دوسرے کے لیے امید بننے کا۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ محبت ختم ہو گئی ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھنا، وہاں میرا عکس ملے گا۔ تم ریان ہو میری دعا کا جواب، اور یہ دنیا تمہارے لفظوں کی محتاج رہے گی۔ ریحان نے خط سینے سے لگا لیا، خاموشی نے اس لمحے سب کچھ کہہ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس خط پر گر گئے اور سیاہی دھندلا گئی، جیسے محبت وقت سے بھی پرانی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش برس رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن دور ساحل پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ ریحان کی سانس رک گئی، دل نے کہا وہ لوٹ آئی ہے، مگر اگلے لمحے وہ منظر دن میں گم ہو گیا۔ شاید یہ وہم تھا یا شاید محبت کا وعدہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب کا عنوان لکھا، محبت کا آخری خط۔ نیچے صرف ایک جملہ، جب لفظ روتے ہیں تو محبت امر ہو جاتی ہے۔ اختتام، یہ شاید ایک نئی شروعات۔ ریحان بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر کے ہی دور۔ زندگی اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تھی جس پر خواب نہیں، صرف ذمہ داریاں چلتی تھی۔ پھر وہ آئی انایا، ایک بے فکری سی مسکراہٹ، آنکھوں میں بٹکی ہوئی کہانی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب وہ ریحان کے پاس رکی تو لمحہ تھم گیا۔ ریحان کے دل نے پہلی بار وقت کی رفتار محسوس کی، اور انایا کے لبوں پر ایک جملہ، کبھی کبھی اجنبی بھی اپنا لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کافی کے کپ، لمبی باتیں اور خاموش مسکراہٹیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ریحان کو لگا شاید قسمت نے دیر کی ہے، مگر آخر کار محبت دے دی ہے۔ مگر قسمت ہمیشہ ادھوری لکھتی ہے۔ ایک دن انایا اچانک غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی نشان۔ ریحان نے شہر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا، مگر محبت صرف یاد بن چکی تھی۔ دنوں بعد ایک ہسپتال کے کمرے میں وہی چہرہ پھر نظر آیا، پیکا، کمزور، مگر اب بھی وہی مسکراہٹ۔ انایا نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر زندگی نے مجھ سے وعدہ توڑا۔ میں بیمار تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے دکھ کا قیدی بن جاؤ۔ ریحان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ گئے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، محبت قید نہیں ہوتی انایا، یہ وہ دعا ہے جو مرتی نہیں، چاہے سانس رک جائے۔ چند دن بعد انایا چلی گئی۔ ریحان کے لیے وقت پھر رک گیا، لیکن اس بار خاموشی میں بھی محبت کی آواز تھی۔ وہی بس اسٹاپ، وہی بارش اور وہی ہوا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب اور دل میں وہی وعدہ، اگر کبھی بارش میں تمہاری خوشبو آئے، سمجھ جانا میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہانی مکمل نہیں، کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک لمحہ بن کر رہ جاتی ہے جو ہر بارش کے ساتھ دل کو بھگا دیتی ہے۔ وقت گزر گیا، مگر کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ نہیں ملتی۔ وہ دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ ریحان کی زندگی اب خاموش ہو چکی تھی۔ دن گزر جاتے مگر شام ہوتے ہی یادیں واپس آ جاتے، انایا کی ہنسی، اس کی باتوں کی گرمی، اور وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی۔ ریحان نے لکھنا شروع کیا، ہر صفحہ انایا کے نام، وہ کتاب جس میں اس نے اپنی محبت قید کی، اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ایک دن وہی پرانی کافی شاپ کے باہر بیٹھا تھا، بارش ہلکی برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی ماضی دہرا رہا ہو۔ اچانک کسی بچے نے آ کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں لیا، کہا یہ آپ کے لیے ہے صاحب۔ ریحان نے حیرانی سے لفافہ کھولا، اندر ایک تصویر تھی انایا کی، پچھلی طرف لکھا تھا، محبت مر نہیں سکتی، وہ صرف چھپ جاتی ہے، کبھی کسی یاد میں، کبھی کسی چہرے میں۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو، جالوں میں کبھی گئی نہیں تھی۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، ساتھ ایک پتہ لکھا تھا، ایک ایڈریس لکھا تھا۔ شام ڈل چکی تھی، ریحان اس ایڈریس پر پہنچا، شہر سے دور ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں جہاں ہوا میں سمندر کی خوشبو تھی اور سکوت میں کچھ جانا پہچانا احساس۔ ایک پرانا لال دروازہ اور دروازے پر لگا ایک چھوٹا سا بورڈ، انایا ہوم آف ہوپ۔ اندر بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ریحان نے قدم اندر رکھا اور اس لمحے سب کچھ تھم گیا۔ دروازے کے آخری کونے پر دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی، پینٹنگ میں ایک منظر تھا، بارش، ایک بس اسٹاپ اور دو لوگ ایک چھتری کے نیچے لکھا تھا، محبت لوٹ آئے تو پہچان لینا۔ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ محبت واقعی لوٹ آئی تھی، کسی انسان کے روپ میں نہیں، بلکہ ایک ایسا احساس کے طور پر جو اب دوسروں کے لیے زندگی بن چکا تھا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور بولا، میرا نام ریان ہے اور میں انایا کی کہانی مکمل کرنے آیا ہوں۔ بچے ہنسنے لگے، بارش تیز ہو گئی اور کہیں آسمان کے اس پار انایا شاید مسکرا رہی۔ محبت لوٹ آئی کیونکہ وہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بدل جاتی ہے، شکل میں نہیں، مطلب میں۔ ریحان اب تنہا نہیں تھا، وہ انایا کے خوابوں کو جیتا رہا اور محبت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ زندگی نے سکون دینا سیکھا تو وقت نے
یاد دلانا شروع کر دیا۔ ریحان اب بچوں کے بیچ ہنسی بانٹتا تھا، کتابیں لکھتا، خواب جگاتا، مگر جب رات وہ آسمان کے تاروں سے عنایا کی باتیں کرتا۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر احساس ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن ریحان کو یتیم خانے کے پرانے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ملا۔ اس پر دھول جمی تھی مگر اندر کچھ تھا، کچھ ایسا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صندوق کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو پھیلی اور اوپر ایک پرانا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، میرے ریحان کے لیے۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، سانس بھاری ہو گئی۔ یہ عنایا کی تحریر تھی۔ لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا، پرانی سیاہی، نرم خوشبو اور وہی انداز بیاں جو دل کے زخموں کو سہلا۔ عنایا نے لکھا تھا، ریحان اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب وہاں نہیں ہوں جہاں تم دیکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا محبت جسم میں نہیں رہتی، وہ روح میں بستی ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا، اپنی بیماری سے، اپنی کمزوری سے، اپنی موت سے۔ میں چاہتی تھی کہ تم جیو اور میرے حصے کی زندگی بھی جیو۔ جب میں گئی تھی تب بھی تمہارے ساتھ تھی، تمہارے لفظوں میں، تمہارے سانسوں میں اور اس خواب میں جو ہم نے دیکھا تھا، دوسرے کے لیے امید بننے کا۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ محبت ختم ہو گئی ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھنا، وہاں میرا عکس ملے گا، تم ریان ہو میری دعا کا جواب، اور یہ دنیا تمہارے لفظوں کی محتاج رہے گی۔ ریحان نے خط سینے سے لگا لیا، خاموشی نے اس لمحے سب کچھ کہہ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس خط پر گر گئے اور سیاہی دھندلا گئی، جیسے محبت وقت سے بھی پرانی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش برس رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن دور ساحل پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ ریحان کی سانس رک گئی، دل نے کہا وہ لوٹ آئی ہے، مگر اگلے لمحے وہ منظر دن میں گم ہو گیا۔ شاید یہ وہم تھا یا شاید محبت کا وعدہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب کا عنوان لکھا، محبت کا آخری خط۔ نیچے صرف ایک جملہ، جب لفظ روتے ہیں تو محبت امر ہو جاتی ہے۔ اختتام، یہ شاید ایک نئی شروعات۔ ریحان بس سٹاپ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر کہیں دور۔ زندگی اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تھی جس پر خواب نہیں صرف ذمہ داریاں چلتی تھی۔ پھر وہ آئی عنایا، ایک بے فکری سی مسکراہٹ، آنکھوں میں بٹکی ہوئی کہانی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب وہ ریحان کے پاس رکی تو لمحہ تھم گیا۔ ریحان کے دل نے پہلی بار وقت کی رفتار محسوس کی، اور عنایا کے لبوں پر ایک جملہ کبھی کبھی اجنبی بھی اپنا لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کافی کے کپ، لمبی باتیں اور خاموش مسکراہٹیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ریحان کو لگا شاید قسمت نے دیر کی ہے مگر آخرکار محبت دے دی ہے، مگر قسمت ہمیشہ ادھوری لکھتی ہے۔ ایک دن عنایا اچانک غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام نہ کوئی نشان۔ ریحان نے شہر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا مگر محبت صرف یاد بن چکی تھی۔ دنوں بعد ایک ہسپتال کے کمرے میں وہی چہرہ پھر نظر آیا، پیکا، کمزور، مگر اب بھی وہی مسکرا۔ عنایا نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر زندگی نے مجھ سے وعدہ توڑا۔ میں بیمار تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے دکھ کا قیدی بن جاؤ۔ ریحان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ گئے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، محبت قید نہیں ہوتی عنایا، یہ وہ دعا ہے جو مرتی نہیں، چاہے سانس رک جائے۔ چند دن بعد عنایا چلی گئی۔ ریحان کے لیے وقت پھر رک گیا، لیکن اس بار خاموشی میں بھی محبت کی آواز تھی۔ وہی بس سٹاپ، وہی بارش اور وہی ہوا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب اور دل میں وہی وعدہ، اگر کبھی بارش میں تمہاری خوشبو آئے سمجھ جانا میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہانی مکمل نہیں کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک لمحہ بن کر رہ جاتی ہے جو ہر بارش کے ساتھ دل کو بھگا دیتی ہے۔ وقت گزر گیا مگر کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ نہیں ملتی، وہ دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ اور ریحان کی زندگی اب خاموش ہو چکی تھی، دن گزر جاتے مگر شام ہوتے ہی یادیں واپس آ جاتے، عنایا کی ہنسی، اس کی باتوں کی گرمی اور وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی۔ ریحان نے لکھنا شروع کیا، ہر صفحہ عنایا کے نام، وہ کتاب جس میں اس نے اپنی محبت قید کی اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ایک دن وہی پرانی کافی شاپ کے باہر بیٹھا تھا، بارش ہلکی برس رہی تھی جیسے آسمان بھی ماضی دہرا رہا ہو۔ اچانک کسی بچے نے آ کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں لیا، کہا یہ آپ کے لیے ہے صاحب۔ ریحان نے حیرانی سے لفافہ کھولا، اندر ایک تصویر تھی عنایا کی، پچھلی طرف لکھا تھا، محبت مر نہیں سکتی، وہ صرف چھپ جاتی ہے، کبھی کسی یاد میں، کبھی کسی چہرے میں، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو۔ جالوں میں کبھی گئی نہیں تھی۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، ساتھ ایک پتہ لکھا تھا، ایک ایڈریس لکھا تھا۔ شام ڈل چکی تھی، ریحان اس ایڈریس پر پہنچا، شہر سے دور ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں جہاں ہوا میں سمندر کی خوشبو تھی اور سکوت میں کچھ جانا پہچانا احساس۔ ایک پرانا لال دروازہ اور دروازے پر لگا ایک چھوٹا سا بورڈ، عنایا، ہوم آپ ہوپ۔ اندر بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ریحان نے قدم اندر رکھا اور اس لمحے سب کچھ تھم گیا۔ دروازے کے آخری کونے پر دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی، پینٹنگ میں ایک منظر تھا، بارش، ایک بس سٹاپ اور دو لوگ ایک چھتری کے نیچے لکھا تھا،
محبت لوٹ آئے تو پہچان لینا۔ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ محبت واقعی لوٹ آئی تھی، کسی انسان کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایسا احساس کے طور پر جو اب دوسروں کے لیے زندگی بن چکا تھا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور بولا، میرا نام ریحان ہے اور میں انایا کی کہانی مکمل کرنے آیا ہوں۔ بچے ہنسنے لگے، بارش تیز ہو گئی اور کہیں آسمان کے اس پار انایا شاید مسکرا رہی تھی۔ محبت لوٹ آئی کیونکہ وہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بدل جاتی ہے، شکل میں نہیں مطلب میں۔ ریحان اب تنہا نہیں تھا، وہ انایا کے خوابوں کو جیتا رہا اور محبت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ زندگی نے سکون دینا سیکھا تو وقت نے یاد دلانا شروع کر دیا۔ ریحان اب بچوں کے بیچ ہنسی بانٹتا تھا، کتابیں لکھتا، خواب جگاتا، مگر جب رات وہ آسمان کے تاروں سے انایا کی باتیں کرتا۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر احساس ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن ریحان کو یتیم خانے کے پرانے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ملا۔ اس پر دھول جمی تھی مگر اندر کچھ تھا، کچھ ایسا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صندوق کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو پھیلی اور اوپر ایک پرانا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، میرے ریحان کے لیے۔ ریحان کے ہاتھ لرز گئے، سانس بھاری ہو گئی۔ یہ انایا کی تحریر تھی۔ لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا، پرانی سیاہی، نرم خوشبو اور وہی انداز بیاں جو دل کے زخموں کو سہلا دے۔ انایا نے لکھا تھا، ریحان اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب وہاں نہیں ہوں جہاں تم دیکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا محبت جسم میں نہیں رہتی، وہ روح میں بستی ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا، اپنی بیماری سے، اپنی کمزوری سے، اپنی موت سے۔ میں چاہتی تھی کہ تم جیو اور میرے حصے کی زندگی بھی جیو۔ جب میں گئی تھی تب بھی تمہارے ساتھ تھی، تمہارے لفظوں میں، تمہارے سانسوں میں اور اس خواب میں جو ہم نے دیکھا تھا، دوسرے کے لیے امید بننے کا۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ محبت ختم ہو گئی ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھنا، وہاں میرا عکس ملے گا۔ تم ریحان ہو، میری دعا کا جواب، اور یہ دنیا تمہارے لفظوں کی محتاج رہے گی۔ ریحان نے خط سینے سے لگا لیا، خاموشی نے اس لمحے سب کچھ کہہ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس خط پر گر گئے اور سیاہی دھندلا گئی، جیسے محبت وقت سے بھی پرانی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش برس رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس دن۔ دور ساحل پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ ریحان کی سانس رک گئی، دل نے کہا وہ لوٹ آئی ہے، مگر اگلے لمحے وہ منظر دن میں گم ہو گیا۔ شاید یہ وہم تھا یا شاید محبت کا وعدہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب کا عنوان لکھا، محبت کا آخری خط۔ نیچے صرف ایک جملہ، جب لفظ روتے ہیں تو محبت امر ہو جاتی ہے۔ اختتام، یہ شاید ایک نئی شروعات۔ ریحان بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر کے ہی دور۔ زندگی اس کے لیے ایک سیدھا راستہ تھی جس پر خواب نہیں صرف ذمہ داریاں چلتی تھی۔ پھر وہ آئی انایا، ایک بے فکری سی مسکراہٹ، آنکھوں میں بٹکی ہوئی کہانی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب وہ ریحان کے پاس رکی تو لمحہ تھم گیا۔ ریحان کے دل نے پہلی بار وقت کی رفتار محسوس کی اور انایا کے لبوں پر ایک جملہ، کبھی کبھی اجنبی بھی اپنا لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کافی کے کپ، لمبی باتیں اور خاموش مسکراہٹیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ ریحان کو لگا شاید قسمت نے دیر کی ہے مگر آخر کار محبت دے دی ہے، مگر قسمت ہمیشہ ادھوری لکھتی ہے۔ ایک دن انایا اچانک غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی نشان۔ ریحان نے شہر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا مگر محبت صرف یاد بن چکی تھی۔ دنوں بعد ایک ہسپتال کے کمرے میں وہی چہرہ پھر نظر آیا، پیکا، کمزور، مگر اب بھی وہی مسکراہٹ۔ انایا نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر زندگی نے مجھ سے وعدہ توڑا۔ میں بیمار تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے دکھ کا قیدی بن جاؤ۔ ریحان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ گئے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، محبت قید نہیں ہوتی انایا، یہ وہ دعا ہے جو مرتی نہیں، چاہے سانس رک جائے۔ چند دن بعد انایا چلی گئی۔ ریحان کے لیے وقت پھر رک گیا، لیکن اس بار خاموشی میں بھی محبت کی آواز تھی۔ وہی بس اسٹاپ، وہی بارش اور وہی ہوا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی کتاب اور دل میں وہی وعدہ، اگر کبھی بارش میں تمہاری خوشبو آئے سمجھ جانا میں ابھی بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہانی مکمل نہیں کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک لمحہ بن کر رہ جاتی ہے جو ہر بارش کے ساتھ دل کو بھگا دیتی ہے۔ وقت گزر گیا مگر کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ نہیں ملتی، وہ دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ ریحان کی زندگی اب خاموش ہو چکی تھی، دن گزر جاتے مگر شام ہوتے ہی یادیں واپس آ جاتی، انایا کی ہنسی، اس کی باتوں کی گرمی اور وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی۔ ریحان نے لکھنا شروع کیا، ہر صفحہ انایا کے نام، وہ کتاب جس میں اس نے اپنی محبت قید کی اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ ایک دن وہی پرانی کافی شاپ کے باہر بیٹھا تھا، بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی جیسے آسمان بھی ماضی دہرا رہا ہو۔
اچانک کسی بچے نے آ کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں لیا. کہا یہ آپ کے لیے ہے صاحب. ریحان نے حیرانی سے لفافہ کھولا. اندر ایک تصویر تھی عنایا کی. پچھلی طرف لکھا تھا محبت مر نہیں سکتی وہ صرف چھپ جاتی ہے. کبھی کسی یاد میں کبھی کسی چہرے میں. اگر تم یہ پڑھ رہے ہو جالوں میں کبھی گئی نہیں تھی. ریحان کے ہاتھ لرز گئے. ساتھ ایک پتہ لکھا تھا, ایک ایڈریس لکھا تھا. شام ڈل چکی تھی. ریحان اس ایڈریس پر پہنچا. شہر سے دور ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں جہاں ہوا میں سمندر کی خوشبو تھی اور سکوت میں کچھ جانا پہچانا احساس. ایک پرانا لال دروازہ اور دروازے پر لگا ایک چھوٹا سا بورڈ, عنایا ہوم آف ہوپ. اندر بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی. ریحان نے قدم اندر رکھا اور اس لمحے سب کچھ تھم گیا. دروازے کے آخری کونے پر دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی. پینٹنگ میں ایک منظر تھا, بارش, ایک بس اسٹاپ اور دو لوگ ایک چھتری کے نیچے. نیچے لکھا تھا محبت لوٹ آئے تو پہچان لینا. ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا. محبت واقعی لوٹ آئی تھی, کسی انسان کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایسا احساس کے طور پر جو اب دوسروں کے لیے زندگی بن چکا تھا. اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور بولا میرا نام ریحان ہے اور میں عنایا کی کہانی مکمل کرنے آیا ہوں. بچے ہنسنے لگے. بارش تیز ہو گئی اور کہیں آسمان کے اس پار عنایا شاید مسکرا رہی. محبت لوٹ آئی کیونکہ وہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ بدل جاتی ہے. شکل میں نہیں, مطلب میں. ریحان اب تنہا نہیں تھا, وہ عنایا کے خوابوں کو جیتا رہا اور محبت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی. زندگی نے سکون دینا سیکھا تو وقت نے یاد دلانا شروع کر دیا. ریحان اب بچوں کے بیچ ہنسی بانٹتا تھا, کتابیں لکھتا, خواب جگاتا, مگر جب رات وہ آسمان کے تاروں سے عنایا کی باتیں کرتا. کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر احساس ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ایک دن ریحان کو یتیم خانے کے پرانے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ملا. اس پر دھول جمی تھی مگر اندر کچھ تھا, کچھ ایسا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا. صندوق کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو پھیلی اور اوپر ایک پرانا لفافہ رکھا تھا. لفافے پر صرف 2 لفظ لکھے تھے, میرے ریحان کے لیے. ریحان کے ہاتھ لرز گئے, سانس بھاری ہو گئی. یہ عنایا کی تحریر کی. لفافہ کھولا, اندر ایک خط تھا, پرانی سیاہی, نرم خوشبو اور وہی انداز بیاں جو دل کے زخموں کو سہلا. عنایا نے لکھا تھا ریحان اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب وہاں نہیں ہوں جہاں تم دیکھ سکتے ہو, مگر یاد رکھنا محبت جسم میں نہیں رہتی, وہ روح میں بستی ہے. میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا, میں نے تمہیں بچایا تھا اپنی بیماری سے, اپنی کمزوری سے, اپنی موت سے. میں چاہتی تھی کہ تم